speech Maulana Muhammad Ismail Azmi. Please subscribe, comment and like. ہمارے نبی نے اپنا مقدس چادر، اپنا پاکیزہ چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور کہنے لگے اگر میری بیٹی فاطمہ کے سر سے دوپٹہ نہیں اتر سکتا تو میری امت کی بیٹیوں کے سر سے بھی دوپٹہ نہیں اتر سکتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق و کردار میرے بھائی۔ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب۔ محترم حضرات، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے دل میں نماز جمعہ کی محبت پیدا فرمائی اور اول اذان پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز جمعہ جیسی عظیم الشان عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کائنات کا مالک، اس دنیا کا مالک ایک ہے، اس سنسار کا مالک، دنیا کا مالک، کائنات کا مالک ایک ہے۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے۔ اسی نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی نے چاند و سورج کو بنایا، اسی نے شجر و حجر کو بنایا، اسی نے دنیا کی ساری چیز کو بنایا۔ وہی اللہ مربی ہے، پالنہار ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اس اللہ نے انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے، انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبروں نے آ کر انسانوں کو ایک خدائے واحد کی تعلیم دی، ایک خدائے واحد کی تعلیم دی، اور انسان کو انسان بنانے کی محنت کی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آپ کے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں اتنی اچھی شریعت دی جو محبت سے بھری ہوئی ہے، پیار سے بھری ہوئی ہے، جس میں ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ہمارے نبی جس قرآن کو لائے، جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو انصاف کرو،
جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں انصاف کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگوں انصاف کرو، انصاف کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قرآن ہمیں انصاف کی تعلیم دیتا ہے، ہم انصاف کیسے کریں؟ ہم انصاف کیسے کریں؟ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں سمجھایا، یحب لأخی ما یحب لنفسی، کیا بتایا؟ یحب لأخی ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے ذلیل نہ کرے میرے بھائی، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے تو دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کوئی ہماری ماں بہن کو گالی نہ دے تو دوسروں کی ماں بہن کو گالی دینا چھوڑ دو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارا پیسہ غلط طریقے سے نہ کھائے تو ہم دوسروں کے پیسے کو غلط طریقے سے کھانا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر، ہماری بچی پر کوئی غلط نظر نہ اٹھائے تو ہم آپ دوسروں کے بچیوں پر غلط نظر اٹھانا چھوڑ دیں۔ اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی ہو جانے کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہے، آرام سے رہے، سکون و چین سے رہے تو میرے بھائی کسی کے بنے بنائے رشتے میں آگ لگانا چھوڑ دو۔ یہ ہے یحب لأخی ما یحب لنفسی۔ ہاں میرے بھائی، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ خوب نمازیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، نہ میرے بھائی، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام و افشاء السلام، اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں سلام کا رواج دو، آپس میں سلام کرو، بہترین اسلام تمہیں مل جائے گا، بہترین اسلام ہمیں مل جائے گا۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اسلام تو لا رہا ہوں لیکن میری عادت ہے برا کام کرنے کی، برائی کرنے کی ایک عورت کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں، دائرے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، لیکن میری عادت ہے برائی کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دیا، ہمارے نبی نے اجازت دے دیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں غصے میں آ گئے، ہمارے نبی نے کہا میرے صحابہ خاموش رہو۔ میرے بھائی، پھر میرے پیارے نبی سرکار دو علیہ وسلم اب دیکھیے کتنے پیار سے اس صحابی کو سمجھا رہے ہیں،
ہمارے نبی نے کہا اے میرے بھائی اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو کیا تمہیں پسند ہے؟ ہمارے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ اے میرے بھائی اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا سوچے تو کیا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا سوچے تو کیا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ہے میرے بھائی اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا سوچے کیا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ہے میرے بھائی جب تم کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہو، ایسا کام کرتے ہو، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہمیں ہمارے نبی نے اتنے پیار سے اتنے محبت سے سمجھایا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے برائی چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی کا اخلاق، کردار کہ صحابی نے ہمیشہ کے لیے برائی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک عورت ہدیہ لے کر کے آئی، تحفہ لے کر کے آئی، میں نے دیکھا کہ وہ بہت غریب ہے، محتاج ہے، میں اس کا کیا ہدیہ لوں؟ حضرت عائشہ نے واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ تو اس سے اچھا کام کر سکتی تھی، اس کا تھوڑا ہدیہ لے کر اور زیادہ ہدیہ پیش کر دیتی، اس کا تھوڑا ہدیہ لے کر زیادہ ہدیہ پیش کر دیتی۔ میرے بھائی یہ حالات ہمارے نبی گزر رہے تھے دو قبر کے پاس سے، ایک قبر کو عذاب ہو رہا تھا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو پیشاب سے بچتا نہیں تھا ایک، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ میرے بھائی صفائی ستھرائی جزء ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، معمولی چیز نہیں صفائی ستھرائی۔ اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ میرے بھائی چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر حدیث کے اندر ہے جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ میرے بھائی دکانوں پر، مکانوں میں، گھروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے غیبتیں ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ میرے بھائی ایک مرتبہ روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے میدان سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر کے آئیں، جنگ کے میدان سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر کے آئیں۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جنگ سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس قبیلے کی ہیں، کس خاندان کی ہے؟ لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ قبیلے طے کی ہیں، طے ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلے طے کی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا اس خاندان میں ایک بہت سخی آدمی تھا، اس خاندان میں ایک بہت سخی آدمی تھا، اس کو حاتم کہتے تھے۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا میں اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں اسی باپ کی بیٹی ہوں۔ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا صحابہ کرام سے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی
آپ کو معلوم ہے وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ ہمارے نبی نے کہا وہ بیٹی ہے، چاہے جس کی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے اپنا مقدس چادر، اپنا پاکیزہ چادر اس کے سر پہ ڈال دیا اور کہنے لگے اگر میری بیٹی فاطمہ کے سر سے دوپٹہ نہیں اتر سکتا تو میری امت کی بیٹیوں کے سر سے بھی دوپٹہ نہیں اتر سکتا۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق و کردار میرے بھائی۔ اسی لیے بارہا کہا جاتا اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ، اپنے کردار کو اچھے بناؤ، میٹھا بول بولو، محبت کا بول بولو۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی، بہت بڑا منافق تھا، اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر وقت کوشش کر رہا تھا، حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، مسجد زرار بنائی۔ لیکن میرے بھائی وہی عبداللہ ابن ابی جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے جب میں مر جاؤں تو جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ پڑھا دے اور اپنا کپڑا، اپنا کرتا کفن کے لیے دے دیں گے۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا، بیٹا اللہ کے نبی کے پاس گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ سے کہنے کی ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے، میرے باپ نے آپ کو بہت ستایا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن باپ کی وصیت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ پڑھا دیں گے اور اپنا کپڑا کفن کے لیے دے دیں گے۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے خبر دینا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی ذات گرامی تو دیکھیے۔ آج ہم لوگ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام و کلام چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائی جینے مرنے میں شریک نہیں ہوتے اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ چنانچہ جب جنازہ تیار ہو گیا، بیٹے نے بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیچھے سے دامن پکڑا اور کھینچا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے کہا اے عمر میں خوب جانتا ہوں یہ کون ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں، ہو سکتا ہو اللہ بخش دے، میں نماز پڑھاتا ہوں، ہو سکتا ہو اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی ذات گرامی اور اخلاق اور کردار میرے بھائی، تب جا کر کے اسلام پھیلا اور ہم تک آیا ہے۔ یہ شاعر نے کہا ہے اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام نہیں پھیلا تلوار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں، اسلام تو پھیلا ہے کردار کے سائے میں۔ کردار محمد کا کیوں کر نہ اثر ہوتا، کردار محمد کا کیوں کر نہ اثر ہوتا، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے میں۔ تھے قتل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو میرے بھائی درود پڑھ لیا کرو، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تھے قتل محمد پر آمادہ عمر، لیکن مشہور واقعہ ہے نا، تھے قتل محمد پر آمادہ عمر لیکن خود کھنچ کر چلے آئے سرکار کے سائے میں۔ میرے بھائیوں
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، تجارت کے لائن سے ہو یا کھیتی باڑی کے لائن سے ہو، دکان کے لائن سے ہو یا کاروبار کے لائن سے ہو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ یہی اسلام، بہترین اسلام ہمیں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔